بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بتائیں گے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو کئی باتیں ایسی معلوم ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی تھی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کے دکنی علاقوں میں یمن کے آس پاس ایک شہر آباد تھا جو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس شہر میں رہنے والے لوگ قوم سبا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ قوم نہایت ہی خوشحال تھی، چاروں طرف ہریالی اور لہلہاتی فصلیں موجود تھی، اور یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی۔ لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرخیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ بلقیس کے والد ان میں سے ایک جنات تھے، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ بلقیس ایک بہت ہی قابل عورت تھی اور اس نے تقریباً 9 سال تک بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ حکومت کی۔ دنیا کے بہترین علاقوں میں تجارت ہوا کرتی تھی۔ وہ قوم سبا کے ہاتھ میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت جہو جلال کا ڈھنکا بجتا تھا۔ تاریخ میں اس بادشاہ کو سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 20 تر ممالک میں پھیلی ہوئی تھی، اور آپ کی حکومت کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو انسان تو انسان، ہوا، پانی، جنات، چرند پرند سب پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سب انسان، جانور، پرند اور جنات دربار میں موجود تھے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ دوستو، ویسے تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے، لیکن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا پرندہ تھا۔ لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی اور آتش پرست ہے۔ اس کے پاس کثیر فوج ہے۔ وہ عالیشان محل میں رہتی ہے۔ خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا، مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو۔ پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا: ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا: یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں۔ بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر
خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے، اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا، ملکہ نے روانی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانی کی خبر مل چکی تھی تو آپ علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکاتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ سبا کو لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس کی تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پانچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حیرت کو دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، پانچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔